الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بات کریں گے اور آپ کے فضائل و مناقب کو ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اظہار جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا۔ آپ کا نام معاویہ ہے، والد کا نام ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور والدہ کا نام ہند ہے۔ آپ عرب کے پڑھے لکھے ترین جو آدمی تھے ان میں سے ایک نام آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ آپ کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ اور اس کے علاوہ بھی دو اور ساتھی تھے۔ 4 لوگ تھے عرب کے اندر جن کو دانا اور سمجھدار ترین آدمی سمجھا جاتا تھا، ان میں ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پر یہ کرم نوازی ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام ان کو اپنا منشی اور کاتب بنا لیتے ہیں۔ کاتب وحی بھی ہے، اور آپ علیہ السلام کے خطوط کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ وہ خط بھی آپ علیہ السلام جو لکھوایا کرتے تھے ان کی ذمہ داری بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں نا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ان کا اسلام بڑا بہترین رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے ہیں ام حبیبہ کے پاس، ام حبیبہ آپ علیہ السلام کی زوجہ اور سیدنا امیر معاویہ کی بہن ہے۔ اس اعتبار سے حضرت معاویہ آپ علیہ السلام کے برادر نسبتی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ نسبت بھی حاصل ہے حضرت امیر معاویہ کو، اور پھر یہ نسبت بھی حاصل ہے کہ 5ویں پشت میں جا کر حضرت معاویہ کا نسب نامہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے، کیونکہ قریش کی بڑی 2 شاخیں تھی، بنو امیہ اور بنو عباس۔ تو اس اعتبار سے حضرت معاویہ کا جب نسب نامہ دیکھتے ہیں تو 5ویں پشت میں جا کر ان کا نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اپنی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت معاویہ جو ہے وہ اپنی بہن کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ کے سر میں ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہے، تو حضور دیکھ کر پوچھتے ہیں ام حبیبہ آپ کو معاویہ کے ساتھ محبت ہے؟ حضرت ام حبیبہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی بہن ہے جس کو اپنے بھائی کے ساتھ محبت نہیں ہوتی؟ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمائی، حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ معاویہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کا رسول بھی ان کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم بھی عطا فرما اور ان کو عذاب سے بھی بچا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعا ان کے لیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے حضور باقی صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے تھے، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا صداقت کے اعتبار سے، عمر کی عدالت کے اعتبار سے، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، ابن عباس کا مفسر قرآن ہونا، ان کے لیے دعا فرمائی آپ نے۔ ابی بن کعب کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا بہترین قاری قرآن ابی بن کعب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حلال اور حرام کا علم اور اس کی جان پہچان اگر کسی کو اللہ نے عطا کیا تو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو فضائل عطا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں جو سب سے زیادہ تحمل مزاج رکھنے والے ہیں، بردباری اختیار کرنے والے ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعائیں ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ ام حرام والی جو روایت ہے کہ جس میں ام حرام فرماتی ہے
کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو میں حضور کا سر مبارک دیکھ رہی تھی، اسی عالم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ لگ جاتی ہے اور حضور خواب دیکھتے ہیں، خواب کے بعد حضور مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ام حرام عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ جب نیند سے اٹھے ہیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، آپ بڑے حشاش اور بشاش نظر آ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ام حرام، ابھی میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندری سفر اختیار کرے ہوئے ہیں اور سمندر کی کشتی کے اندر بیٹھ کر وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اور ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے مجاہدین کا یہ حال مجھے دکھایا، تو اس پر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر دوبارہ آرام فرماتے ہیں، تو پھر دوبارہ جب اٹھتے ہیں تو پھر حضور مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ میں پھر وہی وجہ پوچھتی ہوں، حضور مسکرانے کی وجہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ام حرام، اب میں نے دیکھا کہ میری امت کے اور لوگ ہیں، وہ بھی سمندر کے اس راستے سے اللہ کے راستے کے لیے میدان جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو مجھے اس کو دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے، تو اس لیے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ ام حرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، دعا فرمائے کہ میں بھی ان مجاہدین کے اندر شامل ہو جاؤں جو سمندری راستے پر جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو پہلے لشکر کے اندر شامل کر دی گئی ہو۔ حضور نے 2 مرتبہ خواب دیکھا ہے، پہلی مرتبہ بھی ایک لشکر دیکھا گیا، دوسری مرتبہ بھی لشکر دیکھا گیا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ام حرام، تم پہلے لشکر کے اندر، یعنی جو سمندر کے راستے پر جہاد کرنے کے لیے میری امت کے لوگ جائیں گے نا، ان میں سے جو پہلا لشکر ہوگا تم اس کے اندر شامل ہوگے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو سمندری جہاد جو ہوا ہے نا، وہ حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا۔ عثمان غنی نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ آپ جو ہے نا وہ بحری بیڑا تیار کروائے، اور سمندری راستے جو ہے وہ کوئی آپ نے علاقہ بتایا، اس پر جہاد کریں جا کر۔ تو سب سے پہلے سمندری راستے پر جا کر جہاد کرنے والے لوگ، جس کی پیشن گوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں عطا فرمائی تھی، تو جب وہ لشکر، اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جو میری امت میں سب سے پہلا لشکر سمندر کے راستے پر جاتے ہوئے جہاد کرے گا، وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ اور وہ جو پہلا لشکر میدان جہاد کے لیے سمندری راستہ اختیار کر کے گیا تھا، اس لشکر کا جو سرپرست تھا، امیر تھا، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات تھی۔ یعنی وہ لشکر سارا کا سارا تھا تو جنتی، لیکن ان کا جو سربراہ سرپرست تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات تھی۔ یعنی یہ سب سے پہلے جنتی ہوئے۔ یہ بھی ان کے بارے میں فضیلت والی روایت آ گئی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض ان کو دعائیں بھی دی ہیں، اور پھر ان کے لیے یہ پیشن گوئی بھی ہے۔ پھر حضرت معاویہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب بھی تھے، اور ایک موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ فرمایا، تو عمرہ فرمانے کے وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ معاویہ کو بلا کر لاؤ، وہ آ کر میرے سر کے بال کاٹے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ مروہ مقام کی بات ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک کاٹنے کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ حضور نے سیدنا معاویہ کو عطا فرمائی۔ حضور کے ناخن کاٹنے تھے، تو وہ بھی حضرت معاویہ نے ایک مرتبہ حضور کے ناخن کاٹے، اور ناخن کاٹ کر حضور کے بالوں کو کاٹ کر حضرت معاویہ نے اپنے پاس سنبھال لیے۔ میں بھی بتاؤں گا کہ پھر ان کا کیا کیا۔ غزوہ حنین کے اندر، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، اس کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو سفیان ان کے والد بھی تھے، یہ بھی تھے، اور غزوہ حنین کی مال غنیمت بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا فرمائی۔ پھر غزوہ طائف کے اندر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر جاتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت عمر کا جب زمانہ ہوتا ہے، تو عمر کے زمانے کے اندر بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ شام کے گورنر ٹھہرائے گئے تھے، شام کے گورنر بنے۔ عمر کے زمانے کے اندر بھی اور حضرت عثمان غنی کے زمانے کے اندر بھی، یعنی ان دونوں کا پورا مدت زمانہ جو تھا خلافت کا، اس کے اندر سیدنا امیر معاویہ شام کے گورنر ہی رہے ہیں۔
اب حضرت عمر اور حضرت عثمان کا اعتماد کتنا ہوگا حضرت معاویہ پر، آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کسی کو بھی کسی جگہ پر آپ گورنر مقرر فرماتے تھے یا کوئی عہدہ عطا فرماتے تھے، 1 سال 2 سال، حد یہ کہ 3 سال تک آپ رکھتے تھے، اس کے بعد آپ اس حاکم کو چینج کر دیا کرتے تھے۔ یہ واحد سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے کہ حضرت عمر کو ان پہ ایماندار ہونے پر اتنا اعتماد تھا کہ ان کے زمانہ خلافت کے پورے عرصے میں حضرت معاویہ شام کے گورنر رہے ہیں، کوئی اور بدلا نہیں ان کی جگہ پر۔ ان کے بعد پھر سیدنا عثمان غنی کا زمانہ آتا ہے، تو حضرت عثمان غنی کے زمانے کے اندر بھی سیدنا امیر معاویہ شام کے گورنر رہتے ہیں پورے زمانہ خلافت میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا طریقہ کار، ان کی سیرت اور ان کی حکومت کی مضبوطی کیسی ہوگی شام کے اندر، کہ عمر کا بھی سارا زمانہ، عثمان غنی کا بھی سارا زمانہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے زمانے کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، جب حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بنتے ہیں مسلمانوں کے، اس موقع پر پھر حضرت علی اور معاویہ کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، جس اختلاف کو لوگ فرقہ وارانہ قسم کے لوگ اس اختلاف کو اٹھا کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں، تاکہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان یوں عوام کے سامنے ظاہر کیا جائے کہ بڑی نفرت تھی ان کے درمیان۔ حالانکہ وہ حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی ہے اس کے معاملے پر یہ اختلاف ہوا تھا، اور حضرت مولا علی کے ساتھ بھی صحابہ کرام تھے، حضرت معاویہ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، تو دونوں اپنے اپنے دلائل دے رہے تھے کہ بھی پہلے یہ کام ہونا چاہیے، پہلے وہ کام ہونا چاہیے، ان کے اپنے دلائل تھے، ان کے اپنے دلائل تھے، اور کوئی کفر اور اسلام کی تو جنگ نہیں تھی ان کے درمیان۔ اختلافات ہو جاتے ہیں آپس میں، دو بھائیوں کے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ معاف فرمائے کہ بجائے یہ کہ بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہو، ان کو نکال دیا جائے اور ایک واقعے کو لے کر اب امت کے سامنے فرقہ ورانے کے لیے اور فساد برپا کرنے کے لیے پھر اس کے ساتھ مرچ مسالہ لگا کر عوام کے سامنے بیان کرنا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کے لوگوں کو زیادہ پتہ ہے یا حضرت امام بخاری کو زیادہ پتہ تھا، حضرت امام مسلم کو پتہ تھا، محدثین کو پتہ تھا؟ محدثین تو حضرت علی المرتضیٰ سے بھی روایتیں لے رہے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایتیں لے رہے ہیں، ان کے اختلافات ہیں، تو وہ صحابہ کرام تھے، ان کے اوپر ان کے اختلافات ہیں، حضرت علی المرتضیٰ زیادہ راجح سمجھے جاتے ہیں ہمارے اہل سنت کے نزدیک۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کو معاذ اللہ کہے کہ ان کی نیت کے اندر شک تھا یا وہ بلا وجہ کی لڑائی چاہتے تھے، یہ قطعاً کسی محدث نے نہیں لکھا، اور آج کل اللہ معاف فرمائے کہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ خیر، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ان کے بارے میں، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ معاویہ عرب کا بادشاہ ہے، یعنی اتنی ذہانت رکھنے والا آدمی ہے کہ حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ یہ عرب کا بادشاہ ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تو کچھ میں نے احادیث مبارکہ بیان فرما دی ہے، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے کے اندر ان کا شام کا گورنر بننا، اور حضور کے زمانے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کاتب بننا، حضور کے خطوں کو لکھنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو کاٹنا، حضور کے ناخنوں کو کاٹنا، یہ ساری ذمہ داری اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو عطا فرمائی تھی۔ اب حضرت معاویہ کی اطاعت کیسی ہوتی تھی؟ میں اب ایک دو واقعات اطاعت کے اوپر بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام میں ہر بندہ حضور کی اطاعت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں نجران شہر سے ایک شہزادہ آتا ہے، حضور سے ملاقات کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور میرے پاس کچھ ہدیے پڑے ہیں آپ کے لیے، تو آپ کسی آدمی کو میرے ساتھ بھیجے، میں وہاں سے آپ کے لیے ہدیہ بھیج دیتا ہوں۔ آپ آواز لگاتے کہ معاویہ کدھر ہے؟ معاویہ کو ساتھ بھیجا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ شہزادے کے ساتھ حضور نے کس صحابی کا انتخاب فرمایا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی حضرت معاویہ کی عظمت اور فضیلت ہے، اس لیے کہ حضور دیکھتے تھے کہ جہاں پر کون سے بندے کو کس مقام پر بھیجنا ہے۔ حضرت معاویہ چونکہ ذہین ترین آدمی تھے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ معاویہ کدھر ہے؟ اور معاویہ آتے حضور کی بارگاہ میں، جی یا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جاؤ، یہ شہزادہ ہے، یہ کچھ ہدیے وغیرہ تمہیں دے گا، وہ لے کر آ جانا۔
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اتنی جلدی نکلتے ہیں کہ اپنے جوتے بھی نہیں پہنتے، بغیر جوتوں کے نکل آتے کہ حضور کی بات میں تاخیر نہ ہو جائے۔ یعنی حضور کی اطاعت کا یہ عالم ہے۔ جب باہر نکلتے ہیں شہزادہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد حضرت معاویہ بیٹھنے لگتے تو وہ منع کر دیتا، وہ کہتا ہے جی میں شہزادہ ہوں، آپ غلام ہیں، یعنی مراد حضور کے غلام ہیں، اور آپ عام آدمی ہیں، لہٰذا میں شہزادہ اپنے ساتھ کسی کو نہیں بٹھاتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل سفر کرتے رہے اس کے ساتھ، وہ گھوڑے پر جاتا رہا، حضرت معاویہ پیدل سفر کرتے رہے۔ وہاں سے ہدیے لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، پاؤں زخمی تھے، پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا کہ حضور وہ شہزادہ تھا، اس نے گھوڑے پر بٹھایا نہیں تھا، پتھریلی زمین تھی تو اس لیے پاؤں زخمی ہو گیا۔ فرمایا کہ آپ نے جوتا نہیں پہنا؟ عرض کیا کہ حضور آپ کا حکم تھا، اس لیے جوتا پہننے کی بھی میں تخیر کو مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یہ حضرت معاویہ کی اطاعت کا عالم ہے کہ حضور کی کیسی اطاعت کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی اطاعت کے اوپر سناتا ہوں، یعنی صحابہ اکرام میں اطاعت کا کس قدر محبت تھی رسول اللہ کے ساتھ کہ آپ کی باتوں کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا جنگ بندی کا، جیسا کہ رسول اللہ نے مشرکین مکہ کے ساتھ فرمایا تھا صلح حدیبیہ کے مقام پر کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی، اگرچہ بعد میں مشرکین مکہ نے خود ہی وہ معاہدہ توڑ دیا تھا۔ تو اس طریقے سے حضرت معاویہ نے رومیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ فرمایا ہوا تھا، اور جس وقت وہ معاہدہ ختم ہونے والا تھا تو حضرت معاویہ نے خیال کیا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ جس دن معاہدہ ختم ہونا ہے اس سے پہلے میں چلا جاؤں اور ان کی سرحد کے پاس کھڑے ہو جاؤں، جیسے ہی معاہدہ پورا ہو جائے گا ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، تاکہ معاہدہ بھی مکمل ہو جائے اور ہمارا حملہ بھی ہو جائے، کیونکہ اسلام کے اندر معاہدہ بھی تو پورا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لشکر لے کر 5 منزلیں طے فرما چکے تھے، اتنا سفر کر چکے تھے، تو اچانک دیکھتے کہ ایک بندہ شام کی طرف سے آ رہا اور بڑی تیز آ رہا گھوڑے کے اوپر۔ حضرت معاویہ وہاں پر رک جاتے ہیں تو آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ معاویہ معاہدے کو پورا کرو، وہ قریب آتا ہے تو حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، یہ حضرت معاویہ سے کہتے ہیں کہ معاویہ آپ ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا رومیوں کے ساتھ، اگرچہ وہ غیر مسلم عیسائی ہیں لیکن معاہدہ پورا کریں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تمہارا کسی کے ساتھ بھی معاہدہ ہو جائے اس وقت تک اپنے لشکر کو حرکت نہ دو، اپنے مرکز سے یعنی مرکز ہی میں اپنی فوجوں کو رکھو۔ حضرت معاویہ نے جب یہ حدیث رسول سنی نا تو آپ نے ایک ہی سوال کیا، معاویہ نے کہا کہ انت سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے خود اللہ کے رسول سے یہ حدیث پاک سنی ہے؟ انہوں نے کہا جی امیر المومنین، میں نے یہ حضور سے حدیث مبارکہ سنی بھی ہے اور میرے دل نے اس کو محفوظ بھی کر لیا ہے۔ حضرت معاویہ اس 5 منزلیں طے ہونے کے باوجود اپنا سارا لشکر واپس شام میں لے کر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حملہ کرنا ضروری نہیں ہے رومیوں کے اوپر، رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہم پر ضروری ہے، تو اپنا سارا لشکر لے کر واپس شام کے اندر آ جاتے ہیں رسول اللہ کی ایک حدیث مبارکہ کی وجہ سے۔ یہ حضرت معاویہ کی اطاعت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کے ساتھ جا کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تاکہ وہ جو مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات چل رہے تھے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اور میں کہتا ہوں کہ امام حسن کی یہ بہت بڑی نیکی ہے رسول اللہ کی امت پر۔ اور ویسے بھی آپ علیہ السلام کی حدیث پاک ہے مسلم شریف کے اندر، آپ نے فرمایا تھا کہ امام حسن کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے رسول اللہ کی اس پیشن گوئی کو مکمل فرما دیا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے جی۔ یعنی امام حسن کا بیعت کرنا، امام حسین کا بیعت کرنا، میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی دلیل ہے
کہ وہ حضرت معاویہ کو امانت دار سمجھتے تھے, دیندار سمجھتے تھے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن بھی کاٹنے کی ذمہ داری تھی اور بالوں کو کاٹنے کی بھی ذمہ داری تھی. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت آتا ہے, 20 سال تک یہ مسلمانوں کے حاکم رہے حضرت معاویہ. ایک وقت میں بھی جب حضرت امام حسن نے آپ کی ہاتھ پر بیعت فرما دی, اس کے بعد جہاں تک مسلمانوں کی حکومت تھی کبھی کسی کے اندر پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی اور کبھی کوئی آپس میں مسلمانوں کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. اور یہودی اور عیسائیوں کو بھی خاموش کر کے رکھا, ان کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کر لیں. حضرت معاویہ کے انتقال کا وقت ہوتا ہے تو آپ وصیت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ پر میں نے ایک کپڑا رکھا ہوا ہے, اس کپڑے کے اندر چند چیزیں ہیں. ان میں سے فرمایا کہ ایک تو رسول اللہ کی چادر ہے اس کپڑے کے اندر. فرمایا وہ رسول اللہ کی جو چادر مبارک ہے, جب میں وفات پا جاؤں تو میرا کفن رسول اللہ کی چادر کے ساتھ ہونا چاہیے. میں نے رسول اللہ کے بال کاٹے تھے, وہ میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں. میں نے رسول اللہ کے ناخن کاٹے تھے, میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں. جب میری روح پرواز کر جائے نا تو وہ ناخن رسول اللہ کے جو ہے وہ میری آنکھوں پر رکھ دیجئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میری کانوں میں رکھ دیے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک سے مجھے کفن دیجئے گا. میں اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بالوں اور ناخنوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما دیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت معاویہ کے دل میں رسول اللہ کے ذات کی تعظیم کتنی ہوگی جب رسول اللہ کے بال اور ناخنوں کی اتنی عظمت ان کے دل کے اندر ہے. یہ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی سیرت کے اوپر میں نے چند ایک باتیں عرض کر دی ہیں. اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو فتنے کے باعث, فتنہ چونکہ آج کل برپا ہر طرف ہو چکا ہے. ایک عام طور پر سوال کیا جاتا ہے جی حضرت معاویہ کی عظمت پر حدیث کوئی نہیں ہے. جی جو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی عظمت پر کوئی بات ہی نہیں ملتی, کوئی حدیث ہی نہیں ملتی. اب یہ ان کے لیے, میں ان کا جو ذہن صاف کرنے کے لیے, اور جو اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگ متشوش ہو جاتے ہیں اس طرح کی باتیں سن کر, ان کے لیے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حضرت معاویہ کی عظمت کے منکر ہیں ان کے لیے, اور جو لوگ بیچارے شش و پنج میں ہو جاتے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کر کے عوام کے دلوں کو وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب صحابی رسول ہے تو جس کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے نا, تو اس سے بڑی, اور باقیوں کے لیے اس سے باقی تو کسی کھاتے میں نہیں آئیں گے نا. پھر جن کے لیے صحابی ہو جانا, تو صحابی ہو جانا یہ بہت بڑی فضیلت ہے. کوئی اور نہ بھی فضیلت ہو تو صحابی ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی, یہ بہت بڑے امام ہیں, بلکہ امام فی الحدیث کہا جاتا ہے, یعنی امام المحدثین بھی ان کو کہا جاتا ہے. یہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت معاویہ کا درجہ زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا درجہ زیادہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا نا, کمال کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر میدان جہاد میں جا کر جہاد کیا کرتے تھے نا, ان کے گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی لگتی ہے نا اڑ کر, حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ وہ مٹی جو ہے, اس مٹی کا مقابلہ بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے, چاہے جا کے حضرت معاویہ کا مقابلہ کرے, کیونکہ معاویہ صحابی رسول ہے, یہ عظمت ہے ان کی. اسی طرح یہ میں بتا رہا ہوں کہ صحابیت کا درجہ جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے. اسی طرح ایک اور بزرگ ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے, ان سے بھی جب پوچھا گیا نا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے, فرمایا کہ یہ بہترین خیر التابعین ہونے کے باوجود, یعنی تابعین میں سب سے بہترین انسان ویسے کرنی ہے, یعنی جن کی والدہ بیمار تھی, حضور کے پاس آنا چاہتے تھے,
تو حضور نے فرمایا تھا کہ اپنی والدہ کے پاس رہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ خیر التابعین ہونے کے باوجود فرمایا کہ یہ حضرت وحشی کے پہلے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، چاہے جائے کہ ان کے آخری درجے کو پہنچ جائے۔ حضرت وحشی صحابی رسول ہے جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اسلام لانے سے پہلے، فرمایا ان کا بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت امیر معاویہ کا صحابی ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے صحابی ہو جانا ہی کافی ہے۔ ساری میل ختم ہونی جانی چاہیے مسلمان کے دل میں جب اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں صحابی ہے رسول اللہ کا۔ پھر اس کے بعد یہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دو مہدی بھی بنا دو۔ رسول اللہ کی دعا مل رہی ہے حضرت معاویہ کو، یا اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے اب مہدی بھی بنا دے، یعنی اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا دے، ہدایت والا بھی، اور اس کے ذریعے لوگ ہدایت پا جائیں، ایسا بنا دے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ حضرت معاویہ کے لیے حضور دعا فرما رہے تو یہ ان کی فضیلت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ حضرت معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے اور اس کو عذاب سے بچا دے۔ یہ رسول اللہ کی دعا، یہ فضیلت نہیں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ جو ام حرام والی روایت ہے کہ جس روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ میری امت کا ایک عظیم لشکر جو ہے وہ سمندری راستے سے میدان جہاد میں جا رہا ہے۔ آپ مسکرائے خواب دے کر۔ ام حرام نے پوچھا کہ حضور کیا بات آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا عظیم لشکر میری امت کا مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا، سمندروں کے راستے پر جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جیسے بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو میں نے وہ خواب دیکھا تو مجھے خوشی ہو رہی۔ ام حرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا کرے میں ان کے اندر ہوں، جو آپ نے فرمایا تم ان کے اندر ہی شامل ہو۔ تو ام حرام پھر جس لشکر کی آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بحری بیڑا تیار کیا اور سمندری راستے سے جہاد کیا، اور حضور نے فرمایا کہ وہ سارا کا سارا لشکر اوجب الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے کہ جو اس لشکر کے اندر شامل ہوں گے، جو سب سے پہلا لشکر سمندری راستے سے جا کر جہاد کرے گا۔ اب سنیے معاویہ کی شان۔ فرمایا رسول اللہ نے وہ سارا کا سارا لشکر جنتی ہوگا، اس جنتی لشکر کا جو سردار اور سرپرست تھا نا اس وقت، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت معاویہ کی فضیلت اور عظمت نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیں آج کے لوگوں کو زیادہ پتا ہے کہ حضرت امام بخاری کے زمانے کے لوگوں کو پتا تھا؟ حضرت امام بخاری تو حضرت معاویہ سے روایتیں لے رہے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت معاویہ یہ کام کرتے وہ کام کرتے، جیسے آج کے لوگوں کو جن کے منہ نہ متا جن پڑھ لتا پنجابی میں مثال ہے، جنہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کے اندر حضرت معاویہ سے کئی روایتیں نقل کی ہیں۔ امام بخاری نے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب حضرت معاویہ سے روایتیں لی ہیں، یعنی وہ عظمت کے قائل ہے، امام بخاری عظمت کے قائل ہے۔ تقریباً 13 روایتیں ان دونوں اماموں نے، دونوں شیخین نے حضرت معاویہ سے نقل کی ہیں۔ امام بخاری کا ان سے روایت نقل کرنا، امام مسلم کا روایت لینا یہ ان کی عظمت پر دلالت نہیں کرتی؟ 176 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو حضرت معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل فرمائی ہیں، اور محدثین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت نقل کی ہیں اور آگے امت تک پہنچائی ہیں۔ 176 احادیث مبارکہ حضرات محدثین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی نقل فرمائی آگے امت تک۔ پھر حضور علیہ السلام کہتے ہیں جی فضیلت کوئی نہیں ملتی، رسول اللہ کے سر مبارک کے بال کاٹنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضور نے جو ان سے فرمایا کہ میرے سر کے بال کاٹو، تو یہ ان کی فضیلت نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام کے ناخن کاٹنا یہ ان کے لیے فضیلت نہیں ہے؟ رسول اللہ کا کاتب بننا یہ ان کی فضیلت نہیں ہے؟
رسول اللہ کے خطوں کو لکھنا یہ ان کی فضیلت نہیں ہے؟ اتنے فضائل، اتنی احادیث ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں سیرت کی کتابوں میں محدثین نے نقل فرمائی ہیں۔ یہ کچھ باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، باقی تفصیل انشاءاللہ جب اس اختلافی موضوعات پر ہوگی تو انشاءاللہ اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ بات سمجھائی جائے گی۔ فی الحال تھوڑا سا میں نے اس لیے عرض کیا چونکہ سیرت کا موضوع ہے، وہ موضوع نہیں ہے کہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے اوپر، وہ انشاءاللہ اس کا علیحدہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھے جی، اس لیے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شاگرد ہیں، ان کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی ہے۔